السلام علیکم۔ ہرمز اصل میں کس کا نام تھا؟ آج کل سوشل میڈیا پر زیادہ جھوٹ پھیلائی جا رہی ہے کہ ہرمز اصل میں ایک ایرانی پہلوان تھا اور اس کا نام تھا ہرمز۔ لیکن میں آپ لیکن میں آج آپ کے سامنے ایسے تاریخی حقائق رکھ دوں گا جو آپ کو بالکل ہلا کر رکھ دیں گی کہ یہ جو ہم سنتے ہیں اور سننے میں آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ہم غلط سنتے ہیں اور غلط سننے میں آ رہی ہے، کیونکہ ہرمز اصل میں ایرانی پہلوان کا نام نہیں تھا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے جو آج کل پھیلائی جا رہی ہے۔ تاریخ کے ساتھ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، بالکل تاریخ اس کے الٹ ہے۔ آج میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ ہرمز اصل میں کس کا نام تھا۔ سب سے پہلے آپ کو تو پتہ ہے کہ اب جو ہرمز ہے یہ ایران اور عمان کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ ہرمز، ابنائے ہرمز اس کو کہتے ہیں۔ ابنا دو لفظوں سے بنا ہے۔ یہ ابنا، سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ ابنا کا معنی کیا ہے۔ آپ کا معنی ہے دو لفظوں سے یہ مشتمل ہے۔ آپ کا معنی ہے پانی، اور نائی کا معنی ہے گزرگاہ، یعنی پانی کی گزرنے کی جگہ۔ آپ اس کو نالی بھی کہہ سکتے ہیں، پانی کی نالی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابنا یہ دو لفظوں سے بنا ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں ہرمز۔ تو آپ کو تو یہی سنائی جا رہی ہے کہ ہرمز ہے ایرانی پہلوان، مگر حقیقت اس کی الٹ ہے اور اس کی برعکس ہے۔ 2400 سے لے کر 224 عیسوی سے لے کر 651 عیسوی کے دوران ایک حکومت گزری ہے ایران کے اندر۔ اس حکومت کا نام ہے ساسانی سلطنت۔ آپ سرچ کر لیں، آپ کو ساسانی سلطنت بالکل آسانی سے ملے گا۔ یہی ساسانی سلطنت 224 ہجری عیسوی سے لے کر 651 عیسوی تک۔ اب اس کا خاتمہ کیسے ہوا، اس کا اقتدار کیسے ہے؟ سب سے پہلے اس کا جو سب سے پہلے بانی تھا اور سب سے پہلے بادشاہ تھا، اردشیر اول کے نام سے اس کو ہم جانتے ہیں، یہ اس کا تھا بانی۔ پھر اس کے اندر سب سے اہم بادشاہ خسرو نوشیروان کے نام سے گزرا ہے۔ خسرو نوشیروان مشہور عادل بادشاہ ہے، مشہور عادل بادشاہ۔ نوشیروان کے قصے آپ نے کتابوں کے اندر سنی ہوگی، وہ یہی نوشیروان ہے، اور یہ ساسانی سلطنت کے ایک بادشاہ گزرے ہیں اس صدی کے اندر۔ پھر اس کے بعد ایک بادشاہ آیا ہرمز اول، اور ہرمز اول کے بعد ایک بادشاہ آیا ہرمز چہارم۔ اس ہرمز چہارم کی وجہ سے یہ جگہ کا نام اس نے رکھ دیا، ایران نے رکھ دیا ابنائی ہرمز۔ مگر یہ ابنائی ہرمز کب رکھا گیا ہے، اس کے حوالے سے ہم بحث کرتے ہیں۔ ساسانی سلطنت کی تاریخ کب ختم ہوئی، اس کی زوال کیسے شروع ہوئی؟ جب مسلمان اقتدار میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بعثت اس کی ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پھیلتی جا رہی تھی، صحابہ کرام فتوحات کرتے جا رہے تھے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشہور جنگ لڑی تھی۔ اس جنگ کا نام ہے جنگ قادسیہ، اور اس جنگ قادسیہ کی بعد ساسانی سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ اس جنگ کے کمانڈر تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس جگہ کی وہ فتح کیا، ایران یعنی ساسانی سلطنت کو مکمل طور پر ملیامٹ کیا اور اس پر اسلامی جھنڈے گاڑ دیے، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابنائی ہرمز کا نام رکھ دیا ابنائی خالد۔ ابنائی خالد کے نام سے یہ جگہ مشہور ہوئی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا حتیٰ کہ ایک دور آیا خمینی کی دور۔ یہی خمینی کی دور تھی کہ اس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہوں گے، اسلام کے سب سے پہلے سپہ سالار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس نے اس نام کو تبدیل کیا اور اس نے اس کی جگہ ایک نام رکھ دی آبنائی ہرمز۔ اور یہی آبنائی ہرمز ہے کہ آج بھی یہی نام سے وہ مشہور ہے۔ اصل میں یہ ایرانی پہلوان نہیں تھا، یہ مشہور ہیں ہرمز چہارم، جو ساسانی سلطنت کے حوالے سے۔ اس نے یہ نام کیوں رکھ دیا، ابھی آپ کو یہ سارے کے سارے ڈیٹیل خود سمجھ آ رہی ہے کہ ادھر کیا ہوا۔ مسلمانوں نے جنگ قادسیہ لڑی، جنگ قادسیہ کے بعد ایران کو شکست ہوئی۔ ایران کو شکست ہونے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کا نام رکھ دیا ابنائی ہرمز۔ جب ایرانیوں کے اندر خمینی انقلاب آیا، شیعوں کی انقلاب آیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ شیعوں سے تو صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیچھے ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ گستاخیاں کرتی آ رہی ہے،
سب کے سب آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس نے حضرت صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام کو ہٹایا اور اس کے نام کی جگہ رکھ دیا ہرمز، اور اس کی نسبت کر دی ہرمز چہارم کی طور، نہ کہ ایرانی پہلوان۔ ایران کے اندر ہرمز کے نام سے کوئی بھی پہلوان نہیں گزرا ہے، اور اس نام کو تبدیل کرنے کی وجہ صرف اور صرف یہ شخصیت تھی اسلام کے اندر، جس نے سارے کفر کو ہلا کر رکھ دیے تھے، جس نے مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 125 جنگیں لڑی تھی، اور 125 جنگوں کے اندر اس نے 124 جنگیں جیتی تھی۔ صرف اور صرف ایک جنگ تھی جس کے اندر اس کو عارضی طور پر شکست ہوئی تھی، وہ شکست نہیں تھی بلکہ خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود پیچھے ہٹے تھے، اس وجہ سے مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہوئی تھی۔ باقی مسلمانوں کو 125 جنگوں میں سے 124 جنگوں کے اندر فتح حاصل ہوئی تھی، اور یہ چیز خمینی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس وجہ سے اس نے اس کا نام تبدیل کر دیا، ابنائے ہرمز رکھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابنائے ہرمز کو ابنائے ہرمز کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہی سچ ہے۔ اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے تو آپ بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں بذات خود آپ کو جواب دوں گا آئندہ لیکچر کے اندر۔ انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ آپ سے صرف ایک ہی سوال ہے کہ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوئی ہے تو اس علم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے، صرف ہمارے ساتھ یہی تعاون کر لیں کہ اس علم کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس کو بھی کچھ فائدہ حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔